السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جو ہر وقت شراب کے اندر محو رہتا تھا، شراب پیتا تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس اس کے کچھ احباب آئے اور آ کر انہوں نے اس کے پاس رہنا چاہا، تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو شراب پینے سے پہلے کچھ فروٹ اور کچھ چیزیں ان کو کھلائی جائیں۔ چنانچہ اس کو 4 درہم دے کر بازار کی طرف روانہ کیا۔ جب بازار میں پہنچے تو وہاں پر اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا نام حضرت منصور بصری رحمت اللہ علیہ تھا۔ اس سے یہ بات سنی کہ جو اس کی محتاج کی خدمت کرے گا اس کو میں 1 درہم کے بدلے 1 دعا دوں گا۔ چنانچہ وہ جو غلام تھا منصور بصری رحمت اللہ علیہ کو وہ 4 درہم دیے۔ دینے کے بعد حضرت منصور نے فرمایا کہ ہاں کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ نمبر 1 میں نے یہ دعا کرانی ہے کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھے اس غلامی والی زندگی سے چھڑا دے اور غلامی سے مجھے آزاد کر دے، میں آزاد بن جاؤں۔ اس نے وہ دعا کی۔ پوچھا دوسری کون سی دعا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں دوسری یہ دعا کرواتا ہوں کہ میرا جو آقا ہے مجھے وہ ان 4 درہموں سے 4 درہموں کے بدلے میں اور 4 درہم مل جائیں۔ تو اس نے اس کی بھی دعا کی۔ حضرت منصور بصری نے پوچھا تیسری کون سی دعا کروانی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیسری دعا میں نے یہ کروانی ہے کہ میرا آقا جو ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ حضرت منصور نے یہ بھی دعا کی۔ پوچھا چوتھی دعا کون سی کروانی ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کروانی ہے کہ اللہ تعالی ان سب کی اور آپ کی اور میری اور میرے آقا کی سب کی بخشش کر دے۔ چنانچہ یہ 4 دعائیں کرا کر وہ غلام واپس خالی ہاتھ اپنے بادشاہ کی طرف، اپنے آقا کی طرف چل کے آ رہا تھا اور دل کے اندر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بادشاہ اتنا ہی کرے گا کہ مجھے مارے گا یا مجھے پیٹے گا یا گالی گلوچ دے گا۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے فرمایا کتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آقا میں نے ان 4 درہموں کے بدلے میں 4 دعائیں کروائیں، لیکن وہ دعا قبول ہو چکی تھی، اس لیے اس آقا کا دل جو ہے وہ نرم ہو چکا تھا۔ اس نے بجائے ڈانٹنے کے، ناراض ہونے کے پوچھا کون سی دعائیں کرائیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے نمبر 1 دعا یہ کروائی کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے، تو اس کے آقا نے کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ میرے آقا جو ہے مجھے ان 4 درہموں کے بدلے 4 درہم اور دے دے، تو اس نے آقا نے کہا کہ میں نے ان 4 کے بدلے میں تجھے 4000 درہم ہدیے کے اندر دیے، تو بھی آزاد، یہ درہم بھی تیرے۔ اور آقا نے پوچھا تیسری دعا کون سی کروائی؟ تو وہ کہنے لگا کہ تیسری دعا میں نے یہ کروائی کہ میرے آقا کو اللہ شراب سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ شراب چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ تو اس آقا نے یہ کہا کہ اسی دعا تو نے یہ کی ہے تو میں تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں، اور اپنے شراب والے مٹکوں کو اس نے گرا دیا۔ اور آقا نے پوچھا چوتھی دعا کون سی کروائی؟ تو اس نے کہا، اس غلام نے عرض کیا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ یا اللہ مجھے اور منصور بصری کو اور منصور بصری کی مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کو اور میرے آقا کو نجات نصیب فرما۔ تو کیا ہی خوب جملہ اس نے کہا بادشاہ نے۔ دوستو اس نے کہا کہ جو کام میرے بس کے اندر تھے 3 کام وہ تو میں نے کر دیے، چوتھا کام میرے بس کے اندر نہیں ہے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ رات کو جب وہ بادشاہ سوتا ہے تو خواب کے اندر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ اے دنیا کے بادشاہ، اگر 3 کاموں کے اوپر تو قدرت رکھتا ہے تو پھر تیرا خیال کیا ہے کہ چوتھے کام کے اوپر میری قدرت نہیں ہے؟ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ جب تو 3 کام پر قادر ہے، تو نے 3 کام کر دیے، تو چوتھا کام بخشش والا میں نے بھی کر دیا۔ دوستو ان 4 درہموں کے بدلے وہ کتنی بڑی اللہ تعالی کی نعمت اور رحمت کو لینے والا بن گیا اور مغفرت والا بن گیا۔ آج ہم بھی اگر اپنے رب کے ساتھ ایسے تعلق بنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا